أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. یہ صورت مکمل ہو جائے گی، اس کا امتحان ہوگا، سخت امتحان ہوگا، یہ میں بتا دیا آپ کو. میں لوں گا اور آپ کے سامنے چیک کروں گا انشاءاللہ، دیر نہیں لگاؤں گا. صورت اچھی طرح سے پڑھ لیجیے گا، ختم ہونے والی ہے نا، تھوڑی سی رہ گئی. اب جو آگے آیات آ رہی ہیں اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ کل شروع ہوا تھا اس کا تتمہ ہے. بھی تتمہ قصے کا کیا ہے؟ تتمہ ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ. جب موسیٰ علیہ السلام نے معجزات ظاہر کر دیے تو لازماً قوم میں ہلچل تو مچی. قوم میں کیا ہوئی؟ ہلچل مچی. اس ہلچل میں موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے تھوڑے لوگ ایمان لے آئے. سب نہ لائے، تھوڑے لوگ ایمان لے آئے. اصل میں فرعون بڑا ظالم تھا نا، بہت ظالم تھا. بہت ظالم تھا. لوگ بہت خوفزدہ رہتے تھے، بہت ڈرتے تھے. آج کل نہیں ڈر جاتے لوگ. میں تو ہمیشہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے اپنے حالات کو دیکھ کر قرآن کریم کی آیات سمجھ رہا ہوتا ہوں. آج کل نہیں ڈر جاتے قوم کے لوگ. ارے یار اگر پارٹی سے ہٹے تو مار دیں گے، ارے یار اس نے اگر دیکھ لیا مخالفت میں کام کرتے ہوئے مار دیں گے، میں نکل نہیں سکتا یار، مجبوری ہے، میں باہر نہیں آیا. ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں، پارٹی کے لوگ آپس میں کہتے ہیں یار میں باہر آ نہیں سکتا، یعنی میں اس پارٹی کو چھوڑ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، اگر میں گیا اور میں نے چھوڑا تو مجھے مار دیا جائے گا. تو اس بنیاد پر وہ لوگ حق بات کی طرف یا صحیح راستے کی طرف آ ہی نہیں سکتے، نہیں آ پاتے. خوف ہوتا ہے. تو فرعون بھی، وہ تو حاکم وقت تھا. یا تو میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ تو حاکم وقت تھا. حاکم وقت کے ساتھ جب ظلم ہو تو آپ سوچئے کہ جب وہ ظالم ہو حاکم وقت تو پھر عوام اور رعایا کتنا خوفزدہ ہوگی. پارٹی سے چلو یہ کہ چلو حکومت اگر ظالم نہیں ہے بچاؤ کا ایک راستہ بھی بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں نکل پاتے. تو یہ تو حاکم وقت تھا. حاکم وقت کے بعد تو طاقت پوری ہوتی ہے، سرکاری طاقت ہوتی ہے، اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا. پارٹیوں کو تو لوگ روک سکتے ہیں. تو پارٹی کے لوگ باہر نہیں نکلتے تو ایک حاکم کے رعایا ظالم حاکم کے تحت باہر نکلتے ہوئے خوف زدہ ہوتے تھے، ڈرتے تھے. بہت ظالم تھا. اللہ. فما آمن لموسیٰ، نہیں مان لائے، لموسیٰ علی موسیٰ، لام بمانے علی، لموسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان نہیں لائے، الا ذریہ من قومہ، مگر قدر قلیل ان کی قوم سے. قدر قلیل لوگ، ذریت تھوڑے لوگ قدر قلیل ان کی قوم میں سے. علی خوف من فرعون، اور اس بات پر کہ فرعون سے ڈر رہے تھے. علی خوف من فرعون، فرعون سے ڈرتے ہوئے. وملئہم، اور اپنے حکام سے. وملئہم، اپنے حکام سے. باوجود اس بات کے، علی خوف، باوجود اس بات کے کہ وہ ڈر رہے تھے من فرعون سے. وملئہم، اور ان کے اپنے حکمران. ضمیر کا مرجع قوم کی طرف ہے. اچھا،
وملئہم اپنے حکام سے جو فرعون کے تحت حاکمین وزراء بن جاتے ہیں، وہ حکام بن جاتے ہیں، اسی کو حکومت چلانے والے لوگ کہتے ہیں۔ فرعون بادشاہ ہوتا ہے۔ باوجود اس بات کی کہ وہ ڈر رہے تھے، ایمان نہیں لائے، مگر قدرے تھوڑے لوگ ڈرتے ہوئے فرعون کے خوف سے، ڈرتے ہوئے فرعون کے، اور یہ بشری ہے، یہ چیز فطری ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ انسان ظالم سے ڈرتا ہی ہے۔ یہ کوئی وہ نہیں ہے بہادری یا نڈر کی یا بزدلی کی بات نہیں ہے، فطری طور پر ڈرتا ہے آدمی۔ آپ کے سامنے چھوٹا سا کیڑا آ جائے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کاٹنے کے خوف سے، ورنہ آپ سوچتے رہے کہ بھئی میں ڈرتا ہی نہیں کسی سے، یہ کیا ہے، چھپکلی گر جائے آپ ڈر جاتے ہیں۔ یہ فطری ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے بشریت میں رکھی ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ خوفزدہ ہو جایا کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی خوفزدہ ہو گئے تھے جب سانپ آپ کی جو چھڑی تھی اور عصا تھا وہ سانپ کی شکل اختیار کر گیا تو آپ خوفزدہ ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت خانے میں بیٹھے تھے، 2 آدمی پھلانگ کے آ گئے اندر، پچھلے سال آپ نے پڑھا ہوگا، ایک دم خوفزدہ ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام اتنے اولو العظم پیغمبر، خوف ہونا یہ فطری عمل ہے۔ تو لہذا اس سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیسی عجیب بات ہے، ڈرتے بھی ہیں اللہ پر ایمان لا کر، یہ بات الگ ہے کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہ خوف کسی بھی ظالم کا جابر کا ہونا یہ فطری اور بشری تقاضے ہیں۔ خیر ہوا یہ، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ایمان نہیں لائے موسیٰ علیہ السلام پر مگر تھوڑے لوگ، الا ذریہ من قومہ، مگر تھوڑے لوگ ان کی قوم سے، علی خوف، باوجود یہ کہ وہ ڈر رہے تھے فرعون سے، وملئہم اور اپنے حکام سے، ان یفتنہم، کس بات سے ڈر رہے تھے؟ ان یفتنہم، کہ وہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے، ان یفتنہم، کہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ان کو تکلیف پہنچائے گا، ڈر رہے تھے کہ وہ ان کو تکلیف پہنچائے گا، فتنہ مانے تکلیف۔ اور یہ یقیناً ایسا ہی تھا کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون اپنے ملک میں، زمین کے معنی یہاں پہ ملک ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، یقیناً فرعون ملک میں زوراور تھا، اپنے ملک میں زوراور تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ بات بھی تھی، وَإِنَّهُ، اور یہ بات بھی تھی کہ إِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ حد سے تجاوز کر جایا کرتا تھا، وہ حد سے تجاوز کر جایا کرتا تھا، وہ حاکم کے ساتھ ساتھ ظالم بھی تھا۔ یہ بات بھی تھی کہ تھا وہ زوراور ملک میں اور حد سے تجاوز بھی کر جایا کرتا تھا۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے اپنی قوم کو مخاطب کیا، وقال موسیٰ یا قومی، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی تصدیق کرتے ہو، اللہ کی تصدیق کرتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فعلیہ توکلوا، فعلیہ توکلوا، تو اسی پر کیا کرو؟ بھروسہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اسی پر بھروسہ کرو، کیا کرو؟ بھروسہ کرو، اسی پر، ڈرو نہیں، اس بات سے خوفزدہ نہ ہو کہ کوئی تمہیں ایذا اور تکلیف پہنچا سکتا ہے، بھروسہ رکھو اللہ پر۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم اطاعت کرنے والے ہو، مسلم اور مومن میں فرق ہے، مومن تصدیق کرنے والے کو کہتے ہیں اور مسلم اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں، یہ مومن اور اسلام اور ایمان کا فرق ہے۔ ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم اطاعت کرنے والوں میں سے ہو۔ فقالوا، قوم نے کہا، جمع کا صیغہ ہے نا، فقالوا، قوم نے کہا، علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، علیہ توکلنا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے تھے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے اللہ، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، نہ بنانا ہم کو، فتنتن، تختہ مشق، تختہ مشق یعنی تکلیف دینے والی، ہمیں ایسا نہ بنا دینا کہ تکلیف اور پریشانیوں کے لیے ہم تختہ مشق بن جائے اور ہم پر یہ فرعون اور اس کے وزراء ہم پر ظلم اور زیادتی کرے، ایسا نہ کر، فتنہ، ہمیں تکلیف کے لیے تختہ مشق نہ بنانا اس فرعون کا اور اس کے وزراء کا۔ ربنا لا تجعلنا فتنہ، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں، ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر، بھروسہ بھی تھا اور دعا بھی تھی، فتنہ للقوم الظالمین، ظالم قوم کا، ظلم کرنے والی قوم کا ہمیں تختہ مشق نہ بنا۔ دعا چل رہی ہے، قوم دعا کر رہی ہے، وَنَجِّنَا، اور نجات دے دے ہمیں، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے طفیل، اپنے رحمت کے صدقے، من القوم الکافرین، اس کفر کرنے والی قوم سے، اس نافرمان قوم سے، ہمیں نجات عطا فرما، نجی، نجی، باب تفیل سے امر کا صیغہ ہے، نجی، نجی، صیغہ بنتا ہے نجی، نجی بنتا ہے، نجا یونجی تنجیتن، نجات دینا، الامر نجی، امر کیسے آئے گا؟ صرف، صرف میں نجی، یا گر گئی، حذف ہو گئی، یا علامت حرف علت آ جائے جزم کے مقام پر تو گر جاتی، نجی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی نازل کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف۔ کس بات کی وحی آئی؟ وحی میں حکم ہوتا ہے، وحی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، امام الدین، امام الدین، جاؤ، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کی طرف، حکم دیا ہم نے، ان تبوّآ، بوا، تبوا، یہ تبوؤ، تبوّن، ٹھہرانا، ان تبوا، تثنیہ کا صیغہ ہے، تبوا کون سا صیغہ ہے؟ تثنیہ ہے، تو ہم نے دونوں بھائیوں موسیٰ اور ان کے بھائی کو وہی نازل کی اور حکم دیا کہ ان تبوا، کہ دونوں ٹھہرائے رکھیں، لقومکما، اپنی قوم کو، بمصر، مصر میں، بیوتن، گھروں میں۔ ہم نے وحی نازل کی موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون پر کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر شہر کے اندر گھروں میں ہی رکھو، جانا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ، لیکن تم لوگوں نے مصر سے جانا نہیں ہے، مصر کو چھوڑنا نہیں ہے، مصر میں ہی اپنے گھروں میں کیا رکھو، ان اپنی قوم کو ٹھہرائے رکھو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنائے رکھو اب تم اپنے گھروں کو قبلتن، خانہ عبادت، قبلتن، اپنے گھروں کو کیا بنائے رکھو؟ مسجد، اپنے گھروں کو مسجد بنا لو،
یعنی آپ تم لوگوں کے لیے اجازت ہے ابھی کہ تم مسجد میں نہیں جاؤ، جو مسجد عبادت خانے کے لیے مقرر ہے اب تم اس میں نہیں جاؤ، اور بلکہ اپنے گھروں کو ہی سجدہ گاہ بناؤ اور اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو، اپنے گھروں میں ہی کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ قبلہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور بنا لو اپنے گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ تکلیف ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، لیکن توجہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دلائی ہے نماز کی طرف۔ عجیب بات ہے، یعنی اتنا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، لگتا ہے یہ نماز کی طرف تم متوجہ رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی کرنا۔ لو بھائی، یا اللہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، نہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز کی پابندی کرنے سے تمہاری مشکلات اللہ دور کر دے گا۔ نماز کی پابندی کا فائدہ ہے، نماز کی پابندی کا فائدہ ہے، سبحان اللہ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، جب نماز کی پابندی کرنے لگے یہ لوگ تو ان کو مومنین کو خوشخبری دے دو، ان مومنین کو خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت جلد مصیبت کو ختم کرنے والا ہے، یہ نمازیں پڑھیں گے تو ان کو خوشخبری دو۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یار عجیب معمولی عمل تو نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے، بظاہر دکھنے میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم آ گئے، نماز پڑھ لی، سجدے میں چلے گئے، کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ کو بڑا محبوب عمل ہے۔ تو اسی لیے نماز کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی نماز کے توفیل دعا کریں تو اللہ پاک آپ کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا یہ ظلم اور یہ زیادتی دیکھی نا، اللہ تعالیٰ سے بد دعا شروع کر دی۔ بد دعا، لوگ کہتے ہیں بد دعا ثابت نہیں ہے، قرآن کریم میں ثابت، بد دعا کی۔ بہت زیادہ فرعون سرکش، بہت زیادہ تکبر اور ظالم جابر بن چکا تھا۔ وقال موسیٰ ربنا، موسیٰ نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لیے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا۔ قال موسیٰ ربنا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ربنا، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ، اے ہمارے رب تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینتن، سامان تجمل، سامان تجمل، سامان تجمل کے معنی جمال پیدا کرنے والا، خوبصورتی لانے والا سامان۔ اے ہمارے رب، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہے، دعا کر رہے ہیں، بد دعا ہے فرعون کے لیے، اپنے لیے تو دعا ہے نا۔ اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون، تو نے دیا ہے فرعون کو، وملأہ، اور ان کے سرداروں کو، اس کے سرداروں کو، زینتن، زینت بمانے سامان تجمل، زینت دی ہے، یعنی زینت کا معنی یہ نہیں تو نے کوئی خوبصورتی دی ہے۔ آیات کو سیاق و سباق سے سمجھ کے بچلتا ہے کہ مراد زینت سے وہ سامان ہے جو خوبصورتی، کپڑے خوبصورت مزین، موتی، ہیرے، جواہرات اور بہترین آسائش اور آرائشوں سے آراستہ پیراستہ بیت، گھر، محلات، یہ ہے سامان تجمل۔ وہ اموالن، اور طرح طرح کے اموال، طرح طرح کے اموال دیے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا، اے ہمارے رب، تو نے اتنا سامان دیا، اس لیے دیا لیضلوا عن سبیلک، اس لیے دیا کہ یہ لوگ تیرے راستے سے تیری مخلوق کو ہٹائیں گے، گمراہ کریں گے، اس لیے دیا، اس لیے دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، اس لیے دیا کہ یہ اضل یضل، اضلال کے معنی گمراہ کرنا، ضل یضل معنی گمراہ ہونا، ضلالتن، ٹھیک ہے۔
ربنا اے ہمارے رب لیضلوا اس لیے دیا کہ یہ گمراہ کریں عن سبیلک تیرے راستے سے. ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب اطمس کون سا صیغہ ہے؟ امر. تمسا یتمیسو سے اطمس ملیا میٹ کر دے، برباد کر دے، تباہ کر دے. اطمس تمسا یتمیسو اطمس اے ہمارے رب اطمس ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے. علی اموالہم ان کی اموال و دولت، ان کی مال و دولت، یا اور اچھا اعلیٰ کے ساتھ ترجمہ کروں، اے ہمارے رب تباہی اور بربادی ڈال دے ان کی مال و دولت پر، ڈال دے میرے رب، ڈال دے ان پر. یہ ان مال و دولت پر بڑے ناز و نخرے کرتے ہیں. واشدد علی قلوبہم آگے سنیے گا، واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر سختی ڈال دے. واشدد علی قلوبہم اور ان کے دلوں پر سختی ڈال دے. فلا یؤمنون کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں. فلا یؤمنون اب ان کے ایمان کی ضرورت نہ رہے. حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ لوگ دردناک عذاب کو دیکھ لیں. جب یقیناً دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو عذاب کے دیکھنے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، ایمان لانا مفید نہیں ہے. تو اے اللہ ایسا کر دے ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لائے، یہ ایمان نہ لائے، یہاں تک کہ تیرے دردناک عذاب کو کیا کریں، دیکھ لیں. جب تیرے دردناک عذاب کو دیکھیں گے تو یقیناً ایمان کی بات کریں گے اور وہ ایمان تیرے یہاں مقبول. ایسا کر دے. اللہ اکبر. ہم تو ویسے عموماً کہتے ہیں یا اللہ کفار کو ہدایت دے دے، یا اللہ کفار کو ہدایت دے دے. نوح علیہ السلام کہتے ہیں فلا یؤمنون اے اللہ واشدد علی قلوبہم ان کے دلوں پر سختی ڈال دے کہ یہ لوگ ایمان کی بات نہ کریں. اب نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اتنی یعنی تعلیم و تبلیغ کرنے کے باوجود، اتنے واضح معجزات دکھانے کے باوجود قوم ایمان نہیں لا رہی. تو حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ ان کی ہدایت کی دعا نہ کیجیے گا، یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام یہ بد دعا کر رہے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے یہ خبر آ گئی تھی. لیکن ہمیں نہیں ہے تو ہم لازماً دعا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ان کفار کو کیا دے، ہدایت دے. صحیح ہے، مسئلہ حل ہو گیا. ہاں نا. تو موسیٰ علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں نا. پھر نہیں نو نہیں، وہ میں نے بدل دیا تھا، فوراً بدل دیا تھا یار، بدل دیا تھا نا. منہ سے تو نو نکلا تھا لیکن اسے یار تم لوگ تو بس اعتراضات کو پکڑ لیتے ہو، فوائد کو چھوڑ دیتے ہو. ٹھیک ہے، میں نے اس لیے 9.5 کا لفظ آگے آدھا بولا چھوڑ دیا تھا. پھر میں نے مجھے بہت غور سے سن رہے ہیں یار. چلو بھائی ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی تعلیم، میں نے کہا واضح معجزات دکھائے تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے. تو بس یہ کہہ دیا واشدد علی قلوبہم اے اللہ ان کے دلوں پر مہر ڈال دینا جیسا کہ تو نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے. فلا یؤمنون کہ یہ لوگ ایمان نہ لائے حتی یروا العذاب العلیم یہاں تک کہ یہ لوگ دردناک عذاب کیا کریں، دیکھیں. اور دیکھنے سے کوئی ایمان لانا مفید ہوتا نہیں، پھر پرواہ نہیں ہے. اللہ رب کریم کی طرف سے دعا کی قبولیت آ گئی. قال قد اجیبت دعوتکما، ارشاد ہوا تحقیق کہ تم دونوں. اچھا اس پر یہ بات بیچ میں رہ گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے تھے نا تو حضرت ہارون علیہ السلام آمین آمین کہہ رہے تھے. اور آمین کہنے والا دعا میں وہ ایسا ہی ہے جسے دعا میں شریک ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے کی آیات بتلا رہی ہیں کہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، بعد ہارون کی اور موسیٰ دونوں کی آ گئی. یہ کیسے؟ تو میں نے جواب دے دیا کہ اصل میں ہارون علیہ السلام کیا کر رہے تھے، اس دعا پر آمین کہہ رہے تھے، اور آمین کہنے والا اس دعا میں دعا کرنے والوں کے ساتھ شریک کہلاتا ہے. تو آئیے پھر دیکھیں آگے کی آیت، اب سمجھ میں آ جائیں گی. قال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد اجیبت دعوتکما میں نے تم دونوں کی
دعا کو قبول کر لیا، ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا گیا. قد اجیبت دعوتکما، اب اعتراض ضرور کرتے آپ، وہ میں نے دفع کر دیا کہ کما کیوں بول دیا، تسنیہ کا صیغہ کیسے آ گیا. آپ اعتراض کر سکتے تھے، دعا موسیٰ کی تھی، قبولیت میں کما لگا دیا گیا، تو میں نے بتا دیا کہ وہ کیا کر رہے تھے، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. قال قد اجیبت دعوتکما، کہہ دیا گیا کہ تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا گیا. اجیبت کا نائب فاعل دعوتکما ہے. پھر ارشاد ہوا فاستقیما، تسنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں مستقیم رہنا. تم دونوں یعنی جو تمہارے منصب اور جو تمہاری ذمہ داری ہے، جو تمہارے فرائض ہیں، ان سے پیچھے نہ ہٹنا. فاستقیما، تم دونوں استقامت کے ساتھ رہنا، استقامت کو چھوڑنا نہیں تم دونوں، یعنی فرائض منصبیہ اس سے پیچھے ہٹنا نہیں. ولا تتبعانی، تسنیہ کا صیغہ ہے، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور پیروی نہیں کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو ان لوگوں کے راستے کی. بڑا آپ مسلسل کھیل رہے ہو، ادھر آؤ، اب آؤ میرے پاس بیٹا. مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ پر شیطانی عملیات بہت زیادہ ہیں. کبھی آپ رومال سے کھیلتے ہو، کبھی آپ ہاتھوں سے کھیلتے ہو، کبھی چشمے کو صفائی کرتے ہو قرآن کریم کے سامنے پڑھتے ہوئے. آپ مجھے لگ رہا ہے کہ دیر سے بھی آتے ہو، ہر وقت وضو کرنے نکل جاتے ہو. مجھے محسوس ہوتا ہے بیٹا جس درجے میں آپ پچھلے سال کس سال کہاں تھے آپ؟ پچھلے سال کہاں تھے آپ؟ گھر میں پڑھ رہے تھے، ٹیوشن؟ پھر کہاں تھے پچھلے سال؟ منگو پیر میں تھے. منگو پیر میں یقیناً بتا دوں میں آپ کو، مزارات کا اثر ہے اس کے اوپر. وہاں شیطانی چرخے اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہیں. مسلسل پورے گھنٹے اس نے یا تو چشمہ صاف کیا ہے، یا رومال سے کھیلا ہے، یا ابھی تصویر سے کھیل رہا تھا. ابھی کس سے کھیل رہے تھے؟ ابھی تصویر سے کھیل رہا تھا. بیٹا ضروری ہے تھوڑا سا آپ کو پاسپورٹ تھوڑی سی ضروری ہے. یہ سب بہت ضروری ہے بیٹا. یہ میں نے آپ کو نہیں، شیطان کو مارا ہے، اور اس کا مارنا ہم پر ضروری ہے، فرض ہے اگر نظر آ جائے تو. لیکن چونکہ وہ باطناً گھسا ہوا آپ میں تو چوٹ آپ کو لگ رہی ہے. میں مسلسل دیکھ رہا ہوں میں اس کو، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہا. اور قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور اس میں یہ شیطانی عمل ضرور اس کے اوپر اس کے اثرات ہیں. اچھا جی، تھوڑی سی بات رہ گئی بس. ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، تم دونوں پیروی نہ کرنا سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی جو اللہ کے عذاب کے سچ ہونے کو، دیکھیے گا میری بات سنیے گا، جو اللہ کی، میں لا یعلمون آخر میں بولوں گا، ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کے عذاب کے سچ ہونے کی، یا توقف میں حکمت ہونے کی، یا تبلیغ کے ضروری ہونے کو لا یعلمون جانتے نہیں ہیں. تم دونوں ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو اللہ کے عذاب کو، نمبر ایک اللہ کے عذاب کے سچ ہونے کو، اور توقف میں حکمت ہونے کو، اور تبلیغ کے ضروری ہونے کو لا یعلمون جانتے نہیں ہیں. ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب آئے گا ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب نہ آنے پر ابھی عذاب رکا ہوا ہے، یہ نہیں بول رہے کہ کوئی حکمت ہوگی. یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ تبلیغ کرنا ضروری ہے. تو آپ سن لیجئے، اللہ کا عذاب سچا ہے، عذاب نہ آنے میں حکمت ہے، اور تبلیغ کا کام ضروری ہے. تینوں باتیں. تو آپ پیروی نہ کریں. ولا تتبعانی، تم دونوں پیروی نہ کرنا سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی. سبیل مضاف، الذین مضاف الیہ ہے، اور لا یعلمون اس کس. بڑا پلیز یار، پلیز بھائی تھوڑی دیر برداشت کر لیا کرو یار. نہیں ہوتا برداشت یار. یہ منہ کھول کے کھڑا ہو گیا. نہیں بیٹا نہیں نا یار، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. یہ بے حرمتی بھی ہے، بے ادبی بھی ہے. لا یعلمون، لا یعلمون صلہ ہے کس کا؟ الذین کا. موصول صلہ مل کر یہ مضاف الیہ کس کا؟ سبیل کا ہے.
ولا تتبعانی، اور تتبعانی تسنیہ ہے، اور لازمہ سے باب کون سا ہے؟ باب افتعال ہے. اصل میں تا اس کی اوریجنل بھی ہے، تبع یتبعو، اوریجنل تا بھی ہے اس کی، اور ایک باب افتعال کی بھی تا ہے. تو اتبع اجتنبا، تو دو ہے تا، ایک اوریجنل ہے جو فا کلمہ ہے اس کا، اور دوسری جس کو آپ تابع بھی پڑھتے ہیں اس میں فاعل، تبع یتبعو فہوا تابعون، تابع پیچھے رہنے والا، بعد میں آنے والا. تو جی ولا تتبعانی کون سا صیغہ ہو گیا؟ یہ بل تسنیہ ہے نون ثقیلہ کے ساتھ، تسنیہ ہے، نہیں، بحث نہیں ہے، بحث کون سی ہے؟ نہیں کی ہے، اور نون ثقیلہ کے ساتھ ہے. یعنی تم ضرور پیروی نہ کرنا یا ہرگز پیروی نہ کرنا تم دونوں، سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کی جو جانتے نہیں. کیا نہیں جانتے؟ اور توقف میں حکمت ہونا اور تبلیغ کا ضروری ہونا نہیں جانتے، تم پیروی نہ کرنا. اس لیے کہ پیروی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب سچا ہے، اس لیے پیروی نہ کرنا کہ توقف میں حکمت ہے، اور اس لیے پیروی نہ کرنا کہ تبلیغ کا کام جو تمہاری ذمہ داری ٹھہرا دیا گیا ہے وہ ضروری ہے.